جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ ناظرین ویورز مائی بردرز اینڈ مائی سسٹرز؟ ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جی تو ایز یو نو میں کس سلسلے میں یہ یوٹیوب بنایا ہے اور میرے کیا ایمز ہیں، کیا گولز ہیں، کیا مقاصد ہیں اور میرا کیا میسج ہے. اب تک آپ نے اگر میری ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں نے یہ ویڈیو چینل کیوں بنایا. اسی سلسلے میں آپ سے مزید بات کرتے ہوئے ایک چیز کو ریز کرنا چاہتی ہوں. وہ چیز یہ ہے کہ کسی ڈسیبل پرسن یا ڈسیبل سے مراد آپ صرف جسمانی معذوری ہی نہیں ہوتی. بہت ساری وجوہات کی بنا پر بندہ بہت ساری چیزوں سے ڈسیبل ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ میں تھوڑی سی جسمانی معذوری کا ہی ذکر کروں گی کہ اگر کسی میں کوئی جسمانی معذوری ہے تو اسے بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ڈیفیکلٹیز صرف معاشرے کی طرف سے ہی نہیں ہوتی، بہت ساری ڈیفیکلٹیز اسے اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی فیس کرنی پڑتی ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارا معاشرہ ویسا ہے. معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ناٹ گڈ، میں جن پہ بات بھی کروں گی اور کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں معاشرے کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی نہیں کرتی، میں معاشرے کو بہت زیادہ برا نہیں کہتی. کچھ چیزیں ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گی، جن کو میں بتاؤں گی کہ ہاں یہ چیزیں ہیں اور ہمارا معاشرہ یہ چیزیں کرتا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری اپنی فیملیز کرتی ہیں. معاشرہ تو بہت بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ہماری فیملیز، ہمارے خاندان، ہمارے اپنے گھر والے کیا کرتے ہیں. فرسٹ آف آل تو گھر والے آپ کی لائف کے بارے میں کچھ سوچتے ہی نہیں کہ آپ نے بھی زندگی میں آگے بڑھنا اور کچھ کرنا اور زندگی کو آپ نے کیسے چلانا ہے. اس بارے میں وہ نہ انہیں گائیڈ کرتے ہیں اور نہ ہی اس سلسلے میں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ان کے بعد، خاص طور پہ پیرنٹس کے بعد، ایک ڈسیبل پرسن کے لیے زندگی مشکل سے مشکل ترین ہو جاتی ہے. تو پیرنٹس بھی جب تک ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ چلو ڈسیبل ہے اور چلیں جب تک ہم ہیں تو ہم اس کو کھانا پانی دے رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، جب تک آپ ہیں تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بعد کیا ہوگا؟ سوچیں اس چیز کے حوالے سے کبھی سوچتے ہیں آپ کہ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ وہی پرسن جس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں وہ فقیر بن جاتا ہے. وہ در در کا فقیر کیوں بنتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے بعد کیا کرے گا. آپ اسے سٹینڈ کرنے کے لیے اسے نہ تعلیم دیتے ہیں، نہ شعور دیتے ہیں، نہ اسے باہر نکالتے ہیں. اسے آپ ایک ناکارہ چیز سب سے پہلے اس کا گھر بناتے ہیں. وہ پیرنٹس جو بہت محبت، ظاہر ہے محبت، یہ میں یہ نہیں کہتی کہ محبت نہیں ہے، لیکن وہ ایک اس پرسن کو ناکارہ سے ناکارہ ترین بنا دیتے ہیں. پروٹیکشن اچھی بات ہے، ٹھیک ہے پروٹیکٹ کریں، لیکن انہیں بہادر بنائیں. انہیں اتنا پروٹیکٹ نہ کریں کہ وہ خود کو پروٹیکٹ ہی نہ کر پائیں. تو آج کا جو میرا میسیج ہے وہ میرا میسیج پیرنٹس کے لیے، خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے، کہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مخلص ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اور بے شک اتنے سالوں تک اگر کوئی سنبھالتا ہے تو وہ والدین ہی سنبھالتے ہیں، کوئی اور تو نہیں سنبھال سکتا، کبھی بھی نہیں سنبھال سکتا. کوئی اور سنبھال سکتا ہوتا تو یہ بہت بڑا احسان ہوتا پیرنٹس کا. لیکن پیرنٹس کے اس تمام اچھے عمل میں جو مسٹیک ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ وہ انہیں سٹینڈ نہیں کرتے، وہ انہیں اس قابل نہیں بناتے کہ وہ زندگی میں کچھ کر سکیں، زندگی میں آگے بڑھ سکیں. تو میری ریکویسٹ ہے ان تمام پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے تو ایجوکیشن دیں. اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے، ڈسیبل ہے، تو یہ مت سوچے کہ یہ کیا کرے گا، ڈسیبل ہے تو نہیں، اسے تعلیم باقاعدہ نارمل بچوں کی طرح دلائیں. اور کوئی کوشش کبھی ناکام نہیں ہوتی، اور کوئی کوشش، کوئی ایفرٹ ایسی نہیں ہے جس کا پھل کبھی نہ آپ کو ملے. ایٹ دی اینڈ اس کا پھل ضرور ملتا ہے، ایٹ دی اینڈ ریزلٹس ضرور آتے ہیں. اور آج اگر آپ اس بات پہ عمل کریں گے، آج اس بارے میں سوچیں گے، تو کل آپ کا بچہ آپ کو دعا دے گا، کیونکہ آپ کے بچے آپ کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں، اور آپ جواب دیں ان کے بارے میں. صرف اور صرف ان کی پروٹیکشن کرتے رہنا، کھانا دے دینا، روٹی دے دینا، کپڑے دے دینا از ناٹ انف. اب کے بعد ان کا کیا ہوگا اس بارے میں ضرور سوچیں. اور
میں تھینکفل ہوں اپنے والدین کے، خاص طور پہ اپنے ماں کی، دونوں کی ہی شکر گزار ہوں میں. لیکن مجھے بہادر میری ماں نے بنایا، اور مجھے ایجوکیشن میرے والد صاحب کی ایفرٹ سے ملی. تو میں تھینکفل ان کی، بہت شکر گزار. اگر میں پڑھی لکھی نہ ہوتی تو آج میں یہاں نہ بیٹھی ہوتی. آج میں کسی کمرے کے کسی کونے میں ہوتی اور سسک رہی ہوتی، رو رہی ہوتی. بٹ میں بہت مطمئن لائف گزار رہی ہوں، بہت خوش ہوں میں اپنی لائف میں الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر تھوڑی سی ڈسیبلٹی ہے، اگر میں چل نہیں سکتی پراپر طریقے سے، تو کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ تو ایک ہم اس پہ بحث نہیں کر سکتے. میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتی. میں نہیں چل سکتی تو میں کرچز کا سہارا لیتی ہوں، تو میں چلتی ہوں. اب اگر میں کہوں کہ میں چل نہیں سکتی تو یہ غلط بات ہے. میں چلتی ہوں، ایک اپنے نارمل پٹھے سے نہیں چلتی. وہ کمزور ہے، ویک ہے، تو میں اس کی جگہ اپنی کرچز استعمال کرتی ہوں. ایک چھوٹی سی سوچ ہے نا، ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو میں جس انداز سے بھی دیکھ لوں، پازیٹیو وے میں دیکھ لوں یا نیگیٹیو وے میں دیکھ لوں، لیکن میں ان چیزوں کو پازیٹیو وے میں دیکھتی ہوں. اور الحمدللہ میں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اچھی جاب بھی ملے گی انشاءاللہ. اور میں اس چینل کے تھرو جہاں تک ہو سکے اپنی آواز پہنچانا چاہتی ہوں، اپنا میسج پہنچانا چاہتی ہوں. اچھی نیت کے ساتھ ایک قدم لیا ہے، کوشش کی ہے. بڑے عرصے سے میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں یہ چینل بناؤں، لیکن میں بنا نہیں پا رہی تھی. لیکن اب اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور مجھے یہ اپرچونٹی اویل ہو گئی ہے، تو میری کوشش ہے کہ مجھے سننے والے زیادہ نہ صحیح تھوڑے ہوں، مے بی زیادہ نہ سنیں، تھوڑے سنیں، مے بی بہت زیادہ سنیں. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے پازیٹیو وے میں پازیٹیو میسج کے ساتھ ہوں، پازیٹیو نیت کے ساتھ ہوں. تو میں پر یقین ہوں، پر امید ہوں، بلکہ یقین ہے مجھے اس بات کا کہ میری بات آپ تک پہنچے گی اور ضرور پہنچے گی. اور میرا یہ ماننا ہے کہ بہت ساری دنیا نہ بدلے، کوئی ایک شخص بدل جائے، کوئی ایک ہی بدل جائے تو وہ بھی بہت ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میری دعا میں آپ لوگ سب لوگ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی دے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آپ کی دعاؤں کی طلبگار نویدہ بلال آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور میسج کے ساتھ، اور اس ہوپ کے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرور سن رہا ہوگا اور سمجھے گا اور بدلے گا. شکریہ، جزاک اللہ.